آج کل جب فوتگی ہوتی ہے، جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے، ورثاء کو مرنے والے کی جدائی کا غم کم ہوتا ہے، غسل دینے والے انسان کی تلاش وہ زیادہ ہوتی ہے، اس کی تلاش کرنے میں فکر ان کو دامنگیر ہوتی ہے، پتہ نہیں کوئی غسل دینے والا ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا، کوئی جنازہ کون پڑھائے گا، غسل کون دے گا، کفن کون دے گا، قبر میں کون اتارے گا۔ تو ان تینوں چاروں چیزوں سے اولادیں آج کل غافل ہیں۔ ماں فوت ہو رہی ہے تو بیٹی کو پتہ نہیں ہے کہ اب میں نے کیسے کرنا ہے، باپ فوت ہو رہا ہے تو بیٹے کو پتہ نہیں ہے۔ ایسے المناک عالم کے اندر حیران پریشان سرگردان ہوتے ہیں کہ اللہ کرے کوئی جنازہ پڑھا دے، اللہ کرے ہماری بے عزتی نہ ہو، سارے مراحل صحیح طرح طے ہو جائیں۔ تو جہاں تک اندازہ ہے کسی جگہ پر غلطیاں نہیں بلکہ غلطے بھی ہو رہے ہوں گے، لیکن محلے کے اندر، علاقے کے اندر ایک مولوی صاحب ہوتا ہے، وہ کیا کرے؟ کتنوں کو وہ کفن دے، کتنوں کو وہ نہلائے، کتنوں کو وہ جنازہ پڑھائے، کتنے کو وہ دفن کرے۔ یہ ایک المیہ ہے اور بڑا خطرناک المیہ ہے کہ اولاد بڑی ہے، 5 بیٹے ہیں، 8 بیٹے ہیں، 9 بیٹے ہیں، 6 بیٹے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ باپ کا جنازہ پڑھا سکے، بڑے بھائی کا جنازہ پڑھا سکے، اس کے کپڑے اتار کے اس کو غسل دے سکے، اس کو کفن دے سکے، اس کو دفنا سکے۔ ایسا شہری آبادی میں بہت ہی کم ہوتا جا رہا ہے۔ باقی دیہاتی آبادی کے اندر چونکہ ایک دوسرے کا احساس زیادہ ہوتا ہے، وہاں پر کچھ نہ کچھ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تھوڑا بہت وہاں پر ہے، لیکن شہری آبادی میں لوگ اس چیز کو ذرا عجیب سا محسوس کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مولوی کا کام ہے، جی ہم ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھے رہیں، یہ مولوی کا کام ہے، بھی ہمارے باپ کو نہلائے گا۔ وہ کم وقت وارث تو بن رہا ہے، جائیداد کا وارث تو، مکان کا وارث تو، کاروبار کا وارث تو، دکان کا وارث تو، سارا کچھ تجھے ملا۔ کہتے ہیں نہلائے میرے باپ کو دوسرا مولوی، کیوں بھائی؟ کہ وہ پاگل ہے یا تم پاگل ہو؟ یہ کیسی بے وقوفی ہے؟ مالی وراثت کا تذکرہ ہے تو آپ نہلانے کے لیے مولوی، کیوں بھائی؟ کیا اس کو کتے نے کاٹا ہے یا تمہیں کاٹا ہے کسی کتے نے؟ عقل اتنی سمجھ نہیں آتی؟ چلو پھر ایسا کرو نا، وراثت بھی پھر اسی کو دے دو جو تمہارے باپ کو نہلائے، تو تمہیں تو یہ چیز نصیب نہیں ہے۔ ہاں بھائی 500 دیں گے، 700 دیں گے، بھائی ہمارے باپ کو نہلا دینا۔ تو کس لیے ہے بھائی نسل بنائے؟ تو جو اس کی نسل بڑھا رہا ہے، اگر تو کس بیماری کا علاج ہے تو کل کو تیری اولاد بھی تیرے ساتھ یہی کچھ کرے گی، نہلانے کے لیے اور لے آئے گی، کفنانے کے لیے اور کو لے آئے گی، اور پھر اگلی مصیبت یہ ہے کہ دفن کرنے کے لیے طریقہ نہیں آتا، پھر اصحال ثواب کے لیے طریقہ نہیں آتا، قرآن سے پڑھنا نہیں آتا، تو کس چیز کو روئیں؟ حافظ ہیں تو حافظ قرآن بھلا چکے ہیں، تلاوتیں چھوڑ دی ہیں انہوں نے، ماحول سے ریلیٹڈ وہ نہیں ہے، کنٹیکٹ نہیں ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس چیز سے پھر دین باقی رہتا ہے۔ سارے کام چائنا کے دوسروں سے کراؤ، دوسروں سے کراؤ، مزدور رکھو، ملازم رکھو، سارے کام یہ دوسرے کریں۔ مکان بنا ہے اس کی برکت کے لیے، چلو بھائی بچوں کو بلاؤ، دکان بنائی ہے کاروبار میں برکت کے لیے، بچوں کو بلاؤ۔ بھائی تمہیں اللہ نے زبان نہیں دی، تم قرآن نہیں دیکھ کے پڑھ سکتے؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ خود ہر چیز میں محتاجی دوسروں کی۔ کسی جگہ پہ اللہ نے نہیں کہا کہ بھائی تم یہ مولوی صاحب کو بلاؤ یہ اس کے لیے ایصال ثواب کے لیے یا کوئی اور محفل بنانے کے لیے، وہ سب ہوگا تو اللہ قبول کریں گے، نہیں تو نہیں قبول کریں گے۔ جنازے میں سب سے پہلا باپ فوت ہو جائے تو حق بیٹے کا ہے۔ اب بیٹا منہ اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے، نہ اس کو دعائیں آتی ہیں نہ اس کو طریقہ آتا ہے۔ چلیں بھائی نماز جنازہ میں شرطیں ہوتی ہیں کہ بھائی نماز کے لیے وہ حلیہ بھی ہونا چاہیے شریعت کا، آپ کی داڑھی نہیں پہلے تو یہ گناہ ہے کہ آپ کو کس نے کہا مجبور کیا کہ داڑھی کٹواؤ؟ اگر وہ نہیں ہے تو پھر چلو ایصال ثواب کے لیے خود بیٹھو، کوئی محفل بنانی ہے، اس کی تقریب کرنی ہے، تقریر کرنی ہے، وہ خود کرو۔ ہر چیز کے اوپر جو ہے مولوی صاحب کو وہ کرنا، مجبور کرنا نہیں، اپنے کام چھوڑ ہمارے لیے آؤ، اپنے کام چھوڑ ہمارے لیے، پھر گلے پہ گلوا، گلے پہ شکوا، یہ شکوے کرتے کرتے اس کو مار دینا۔ یہ ساری چیزیں، یہ کل خانیاں، یہ براتیں، جمعراتیں، یہ چیزیں پہلے تو یہ ہے نہیں، کوئی لازم نہیں ہے کہ جس مسلک کے پیروکار ہیں وہ ان سے کہ لازم ہے، اور بیچارے کے بعد کھانے کے لیے روٹی نہیں، کہ آپ کہتے 7 جمعراتی 7 کھانے کھلائے، کس نے کہا ہے آپ کو؟
جب نہیں کر سکتے تو کیوں اپنے اوپر جبر کرتے ہو، زور ڈالتے ہو؟ اس لیے ان ساری چیزوں کو چھوڑو، جو حقوق العباد ہے پہلے وہ ادا کرو. میت کو دفن کرنے کے بعد ان کے حقوق ادا کرو، حقوق العباد خاص طور پر ان کی نمازوں کا فکر کرو، ان کے اوپر حج واجب تھی تو وہ ادا کرو، زکوٰۃ واجب تھی تو وہ ادا کرو. ان ساری چیزوں کرنے کے بعد پھر سمجھیں کہ اب مردہ بخشش کے قابل ہوگی، اللہ پاک اس کو معاف کر دیں گے.